بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرداران نوجوان اہل جنت حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ عنہ ان کی صحت کے لیے نظر مان لیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نظر مان لی کہ جب میرے دونوں بیٹے صحت یاب ہوں گے تو میں اور میری زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کو صحت کاملہ نصیب ہوئی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے 3 روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا تو افطار کے وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرض لیا اور تھوڑے سے جو لا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیے، جنہیں پیس کر انہوں نے آٹا تیار کیا۔ جب شام کو افطار کے وقت کھانا تیار ہوا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم دسترخوان پر افطار کے لیے تشریف فرما ہوئے تو دروازے پر کسی سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم یہ کھانا اس مسکین کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا گیا اور گھر والے فاقے سے رہے۔ اگلے روز بھی روزہ رکھا گیا، اور جب افطار کا وقت ہوا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کھانا تیار کیا، جب سب گھر والے دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھے تو اس دوران ایک سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ کھانا اس یتیم کو دے دیں، ہم پانی پی کر روزہ افطار کر لیں گے۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھا گیا، اور جب افطار کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے دسترخوان بچھایا تو دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں غلام ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ کھانا اسے دے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا اس غلام کو دے دیا، اور یوں ایک مرتبہ پھر سب گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی صحت یابی کے لیے مانی گئی نظر کے 3 روزے پورے ہو چکے تھے، اور 3 دن کے فاقے نے انہیں انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملنے کے لیے آئے اور اپنے اہل و عیال کو اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بعد سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اس فعل کو بے حد پسند کیا، اور اللہ عز و جل ان کے حق میں فرماتا ہے، وہ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب برائی پھیلی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور غلام کو، اور کہتے ہیں ہم یہ سب خاص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور بدلے میں شکر طلب نہیں کرتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایسے دن کا خوف ہے
جو بے حد سخت ہے، اور اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں تازگی و شادمانی عطا فرمائی، اور ان کے صبر پر ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے۔ وہ جنت میں تخت پر تکیہ لگائے ہوں گے اور وہاں نہ دھوپ ہوگی اور نہ سردی، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے گچھے ان کے لیے جھکا دیے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور کوزے ہوں گے جو شیشے کی مثل ہوں گے۔ کیسے شیشے؟ چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا اور اس میں انہیں جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی، اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور اس کے گرد خدمتگار پھریں گے، ہمیشہ رہنے والے، جنہیں آپ دیکھیں گے تو موتی بکھرے ہوئے سمجھیں گے، اور جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے تو سکون پائیں گے، اور بڑی سلطنت ان کے بدن پر ہے، قریب کے سبز کپڑے اور کناویز کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے رب کی جانب سے انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انعام ہے اور تمہاری محنت قبول ہوئی۔